بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ کئی مجالس میں چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سیرت کے موضوع پر ہر دور میں علماء نے کام کیا ہے، اور اس موضوع پر کام کرنا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس دین کے ساتھ تعلق کی ایک نشانی ہے، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ مختلف کام ہوئے ہیں ہماری اس ترتیب کے اندر۔ یہ کوشش اور ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے کہ سیرت کو ہم اس انداز میں سنیں اور سنائیں کہ ہم جس جگہ کا تذکرہ پڑھیں، جس واقعے کو پڑھیں، وہ واقعہ وہ جگہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کس جانب میں ہوا تھا، کس جانب کو گئے تھے، وہاں کا جغرافیہ کیا تھا، مشرق مغرب تھا، شمال تھا، جنوب تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جب تک ان کے جغرافیے کو سامنے نہ لایا جائے تو واقعہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فقط ایک تاریخ کی طرح پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت کو دروس اور عبر کی روشنی میں پڑھنا، سننا، سنانا، یہ ہے اصل بات۔ یہ کوشش ہے کہ اس سلسلے کو بیان کیا جائے اور اس جگہ کو سامنے لایا جائے، اس واقعے کے جو جغرافیہ اس کو سامنے لایا جائے، اور اس واقعے سے جتنی عبرتیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو خلاصے کے طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے بنتے ہیں۔ مثلا ایک بعثت سے قبل کا ہے 40 سال، اور ایک بعثت کے بعد ہے 23 سال۔ یہ دو حصے بن گئے بڑے۔ اس کے بعد بعثت سے قبل کے حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 4 عنوانات پر بات ہوتی ہے۔ ایک آپ کی ولادت کا قصہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کا بچپن کیسے گزرا، پھر آپ کا لڑکپن کیسے گزرا، پھر آپ کی جوانی کیسے گزری، ان حالات سے بحث ہوتی ہے۔ اور پھر بعثت کے بعد پھر 2 حصے بنتے ہیں۔ ایک مکی دور بنتا ہے جو 13 سال پر مشتمل ہے، اور ایک مدنی دور ہے جو 10 سال پر مشتمل ہے۔ مکی دور میں کیا کیا ہوا، مدنی دور میں کیا کیا ہوا، اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ مثلا مکی دور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مکی دور کی بنیادی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیا کام کیا ہے، اور مکی دور کو کتنے مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات جو مکی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ایک اسلامی امت کی آپ نے بنیاد رکھی۔ آپ جس زمانے میں بھیجے گئے، پوری انسانیت، عرب مختلف تقسیموں میں، مختلف طبقات میں، مختلف تفریقوں میں بٹ گئی تھی، تقسیم ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے کی دشمن بن گئی تھی انسانیت، اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بن گئی تھی، اور زمین کے اوپر ایک درندگی کا راج تھا، انسانیت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے لیے خونخوار، ایک دوسرے کے لیے غیظ و غضب میں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور ایک دوسرے کے لیے دشمنی میں آمنے سامنے، ان سب تفریقوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو آپ علیہ السلام نے ایک امت کے اندر جوڑ دیا اور ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن کریم نے اس دور کو یوں بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تم کو نکال دیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی امت کی بنیاد رکھی، ایسی امت جس کے اندر عرب بھی تھے، جس میں عجم بھی تھے، جس میں کالے بھی تھے، جس میں گورے بھی تھے، جس میں امیر بھی تھے، جس میں غریب بھی تھے، جس میں ہر طبقے کا آدمی تھا، جس میں مکہ کا ابو بکر تھا، اور جس میں مکے کا عمر تھا، جس میں مکے کے فلانے، اور جس میں حبشے کا بلال بھی تھا، اور جو ہے سارے لوگ اس کے اندر تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے بنیادی طور پر جو کام کیا ہے وہ دعوت کا کام کیا مکی دور کے اندر، اور ایک اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ اور مکی دور کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے، یہ 3 سال پر مشتمل ہے، اس میں خفیہ دعوت کا کام ہوا ہے۔ خفیہ جگہ تھی، تفصیل آگے آ جائے گی، اور یہ 3 سال تک چلا ہے۔ اس کے بعد علانیہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر شروع ہوئی۔ آپ مکہ میں گھومتے تھے، آپ کوہ صفا پر چڑھے، آپ مکہ کی مختلف منڈیوں میں گئے، آپ عکاظ کی منڈی میں گئے، ذوالمجاز کی منڈی میں گئے، مجنہ کی منڈی میں گئے، اور کعبہ کے اندر ہر جگہ آپ نے جو دعوت کا کام کیا اندرونی مکہ، یہ 7 سال پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہیں، آپ طائف گئے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ بطن نخلہ کے اندر جنات کی ایک مسلمان ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے لوگ مینا کی گھاٹی میں آئے ہیں۔ تو اس طرح بیرونی مکہ جو دعوت کا کام ہوا ہے۔ بہرحال مکی دور کے 13 سالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت 3 سال پر مشتمل، دوسرا حصہ علانیہ دعوت اندرونی مکہ 7 سال پر مشتمل، اور تیسرا حصہ علانیہ دعوت بیرونی مکہ 3 سال پر مشتمل۔ اس طرح یہ 3 حصے بن گئے۔ مدنی دور کو ہم پڑھتے ہیں تو اسلامی ریاست کی آپ علیہ السلام نے وہاں بنیاد رکھی، وہاں ایک اسلامی ملک آپ نے تشکیل دیا، ایک اسلامی معاشرت تشکیل دیا، ایک دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک وجود کے اندر آیا، ایک نظام وجود کے اندر آیا، اور یہ مرحلہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام جب آئے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو مدینہ منورہ کے چند گھر وہ اسلامی ریاست کا حصہ تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام 10 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کی بلندی قائم ہو چکی تھی، اللہ کا کلمہ غالب ہو گیا تھا، اور وہاں اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا تھا۔ اسلامی ریاست کی جب بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں، تو اب اس مدینی دور کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے خطرات اور ان کا مقابلہ۔ صلح حدیبیہ تک کا یہ سارا زمانہ اس طرح خطرات میں گزرا ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال سے، جنوب سے، اور مدینہ منورہ کے مشرق سے ہر طرح کے خطرات آئے، حملے ہوئے، اور آپ علیہ السلام ان خطرات میں ڈٹ کر اپنی امت اور جماعت کو چلا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ سے فتح کی ابتدا ہو گئی، آثار شروع ہو گئے، لوگوں کو اسلام دیکھنے کا قریب سے موقع ملا، اور بہت سے لوگ اسلامی معاشرت کو دیکھ کر بہت تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ جو فتح کی ابتدا ہو گئی اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، یہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا زمانہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ کے علیہ السلام کے انتقال تک یہ فتح کی تکمیل ہو گئی، اس کی نشانیاں آ گئی، لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آئے، پورے جزیرے سے وفود آپ کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، اور آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے حجۃ الوداع کیا،
تو 1,00,000 سے اوپر کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے ان کو آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا جو آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے ہدایات دے دی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اس طرح حصوں میں تقسیم کیا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ہر نقش اس کے ساتھ نقشہ بھی بیان ہوگا، اور اس واقعے کے ذیل میں جتنی عبرتیں اور دروس نکلتی ہیں کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائے۔ آپ علیہ السلام جس پیدا ہوئے، آپ کی بعثت سے قبل کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کے زمانے کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کے سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا، اور آپ کی محنت سے اس ماحول میں کیا تبدیلی آئی، اور آپ نے دنیا کو، انسانیت کو کیا پیغام دیا، کن مشکل حالات سے ان کو نکالا، ان کو کیا ٹھیک سبق پڑھایا، اور آج کی دنیا جن مشکلات میں مبتلا ہے، جن پریشانیوں میں ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں پھر صحیح لائن پر لایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں بھیجے گئے۔ جزیرۃ العرب کے شمال کے اندر اور جزیرۃ العرب کے مغرب کے اندر روم کی حکومت قائم تھی، اور جزیرۃ العرب کے جنوب اور مشرق کے اندر ایران کی حکومتیں قائم تھی، اور یہاں مختلف مذاہب بھی تھے، یہودی، عیسائی، مجوسی، بت پرست، سب قسم کے لوگ تھے۔ اور آپ علیہ السلام بھیجے گئے، اس وقت دینوں کا کیا ماحول بن گیا تھا، حکومتوں کا کیا ماحول تھا، وہ آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مذاہب جو تھے بڑے بڑے، وہ یہ تھے: یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت اور عرب۔ جبکہ حکومتیں رومی حکومت تھی، ایرانی حکومت تھی، ہندوستان تھا، جزیرۃ العرب تھا، اور یورپ، یہ حکومتیں تھی اپنی۔ یہودیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس زمانے میں چند بے جا رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے اس کا کچھ تعلق نہ تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آ کر کے دیکھتے تو اس کے پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ پھر یہودیت ایک نسلی مذہب رہ گیا تھا، یعنی جو باپ دادا سے یہودی چلا آ رہا ہو تو وہی یہودی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہودی نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے اندر مشرکانہ عقائد اور روایات کا پھیل گئے تھے، اس کا رواج ہو گیا تھا۔ گویا کہ یہودیت کی اصلی شکل جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ بالکل بگڑ گئی تھی۔ عیسائیت تثلیث کے عقیدے مبتلا ہو گئی۔ توحید کا عقیدہ جو تمام انبیاء کرام کے درمیان اتفاقی ہے، اس کی جگہ 3 خداؤں کا عقیدہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اصل پوزیشن اور حیثیت ہے، تو اس میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں عین خدا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں، خدا کے 3 حصے، ان میں ایک حصہ ہے۔ بہرحال عیسائیت بھی کچھ شک شبے کے اندر، اور اس کی اصلی شکل بگڑ گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی۔ مجوسیت کے اندر 2 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا گیا تھا: یزدان خیر کا خالق اور اہرمن شر کا خالق، 2 عقیدے۔ بدھ مت ایک مذہب تھا جو گوتم بدھ کی عبادت کرتا تھا، ہر جگہ اس کے مجسمے نصب کیے جاتے تھے، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہندو مت جس چیز کو بڑا سمجھا اس کو خدا بنا لیا، دیوی اور دیوتا کا عقیدہ اس کے اندر پھیل گیا تھا۔ بس جس چیز سے کچھ متاثر ہوئے تو اس کو دیوی بنا لیا، دیوتا بنا لیا۔ عرب کے اندر بت پرستی پھیل گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق کے دعوے کے باوجود، دین حنیف سے بہت دوری ہو گئی تھی اور کچھ تعلق نہ تھا۔ یہ تو تھا مذاہب کا حال۔ اب حکومتوں کا ذرا حال دیکھتے ہیں۔ رومی حکومت تھی، اس میں ٹیکسوں کی بھرمار تھی، بار بار انقلابات آتے تھے، بغاوتیں ہوتی تھی، اور عیش و عشرت کے لیے جو رعایا تھا اس سے بیگار لیا جاتا تھا۔ گویا کہ ایک ظالمانہ طرز حکومت تھا جس میں ایک طبقہ اپنی عیاشی کر رہا تھا، اور جو غریب اور عوام کا طبقہ تھا اس پر ٹیکسوں کا ایک بوجھ پڑ رہا تھا، اور زندگی کا توازن بالکل بگڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ ایرانی حکومت تھی، اس کا عجیب طریقہ کار تھا، مال و دولت اور عورت کے اندر مساوات کا نظریہ، گویا اشتراکیت کا نظریہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا کہ مال میں سب مشترک ہے، دولت میں سب مشترک، عورتوں میں بھی سب مشترک۔
لوگوں کی جان مال عزت خطرے کے اندر تھی اس ایرانی حکومت کے اندر۔ یہ دنیا کی دو بڑی حکومتیں، گویا آدھی دنیا پر ایرانی حکومت تھی، آدھی دنیا پر رومی حکومت تھی۔ ہندوستان کے اندر تو بڑا ظالمانہ طریقہ تھا مذہبی، اور ہندوستان کے جو ہندو لوگ ہیں وہ 4 طبقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ ان کو برہمن کہتے ہیں، جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اور جو ان کے اندر بہت زیادہ ہر قسم کی فضیلت کا مستحق ہے، اور ہندو کے ساتھ ان کو ہر قسم کے معاملے کا تصرف کا حق حاصل ہے۔ دوسرا طبقہ ہے اس کو چتری طبقہ کہتے ہیں، جو ان کا سپاہی فوجی طبقہ ہے۔ تیسرا ان کا کاروباری طبقہ ہے جس کو ویش کہتے ہیں۔ چوتھا ان کا طبقہ ہے غریب طبقہ جس کو اچھوت کہتے ہیں، جس کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ ذلت کے لیے پیدا ہے۔ یہ ایک ظالمانہ نظام ہندوستان کے اندر چل رہا تھا۔ جزیرۃ العرب کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، شراب جوا یہ چیزیں عام تھی، جاہلی غیرت پیدا ہو گئی تھی، بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ عرب کے ایک حصے میں عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم کا سلوک کیا جاتا تھا، پھر قبائلی اور خونی عصبیت تھی، خانہ جنگیاں چلتی تھیں۔ عرب کا یہ ماحول تھا، اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور آپس میں قبائل کی تقسیم تھی، اور ان قبائل کی آپس میں جنگیں چلتی تھی، جو زمانے تک وہ جنگیں چلتی تھی۔ یورپ تو بالکل جہالت کے اندر پڑا ہوا تھا، خونریز جنگیں ان کے اندر چلتی تھی بالکل اندھیرے کے اندر۔ یہ حکومتوں کا اور مذاہب کا اس وقت دنیا میں حال تھا۔